وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 47 آج کا موضوع. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. غرض خدا نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 47. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. اور پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. تو دنیا میں جو لوگ کمزور تھے بڑے بننے والوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. کہ ہم تو تمہارے تابع تھے دنیا میں، اب کیا یہاں تم دوزخ کی آگ کی تکلیف سے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے. قال الذین استکبروا. وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے انا کل فیہا. ہم تو سب یہاں ایک حال میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. دیکھیں، مسئلہ وہی ہے جو میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا، حق سے انکار یا حق کا اقرار. یہ دو صورتیں اس وقت آپ کو بھی درپیش ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا اللہ کی عطا سے، تو میں تو آپ کے سامنے حق پیش کر رہا ہوں. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. بس آپ انکار کرنے والوں میں سے ہیں عملاً یا اقرار کرنے والوں میں سے ہیں. دیکھیں ہمارے بارے میں، دیکھیں میں تو چونکہ مسلمانوں سے ہی مخاطب ہوں، تو ہم لوگوں نے عمل سے انکار کر دیا ہے. اس وقت ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے نہ قرآن کی ہدایت کو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، نہ آخرت کو ہم مانتے ہیں، نہ عذاب قبر کو مانتے ہیں. ایک چیز کو ہم مانتے ہیں، دنیا. 5000
5 لاکھ 5 کروڑ 5 ارب، یہ میرا بچہ، یہ میری بیوی، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ پیسے بڑے مشکل سے میں نے کمائے ہیں، یہ زندگی بھر کی پونجی ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے، میری تو پونجی ساری ہے، آپ کی پونجی تو اگر آپ تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو آپ آگ بھجوا رہے ہیں وہ آپ کی پونجی ہے، یا آپ نیک اعمال بھجوا رہے ہیں، وہ جنت میں آپ کا محل یا تو بن چکا ہے یا بن رہا ہے، وہ آپ کی پونجی ہے۔ یہ کیا آپ اپنے مطلب دیکھیں، یہ ہماری باتیں ہیں، ایسا ہم جان بوجھ کے تو نہیں کہتے، لیکن چونکہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے تو لہٰذا جس کے پاس جو بھی ہے کہتا ہے یار مطلب میں اب 65 سال کا ہوں تو اب میری تو کوئی پونجی نہیں ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، میں تو مالک نہیں ہوں، جو بھی ہے میرے پاس اس وقت وہ سب اللہ کا ہے، میری جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، وقت بھی اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں لگاؤ، خرچ کرو۔ ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ وقت بھی میرا ہے، یہ جسم بھی میرا ہے، یہ قوت بھی میری ہے، یہ مال بھی میرا ہے، اور یہ نام بھی میرا ہے، یہ شہرت، دولت، عزت، شہرت، آپ کہتے ہیں یہ سب میرا ہے، میرا یہ میری سٹیٹس۔ آپ دیکھ لیں نا اپنا کتنا اپنے آپ کو آپ تکبر سے کام، یہاں تو تکبر کا لفظ ہے نا، استکبرو، جو بڑے بن بیٹھے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں 2 گروہ ہیں، دوزخ میں 2 گروہ ہوں گے، ایک تو کمزور لوگ ہوں گے جو تابع فرمان ہیں، اور ایک جو متکبر بنے بیٹھے میں۔ آسانی کے لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی ہے، دیکھیں میرا کوئی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی تعلق نہیں ہے میرا، تو لیکن لوگ تو مر رہے ہیں اپنے لیڈروں کے پیچھے۔ میں تو آپ دیکھ لینا، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، وہ ویسے سبق کے لیے کہتا ہوں، یہاں کا یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، 2018 سے پہلے کی بات ہے، تو یہاں کا ایک عہدیدار اب بھی ہے، دونوں ہیں، عمران خان لیڈر، اور میں دیکھیں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ لوگ کس طرح بچھے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کسی کافر کو بھی ٹکٹ دے دے، الیکشن ہونے والے تھے اس زمانے کی بات ہے 2018 کی، تو میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ تو اب میں عام لیڈران آپ کے جو ہیں جس کے سامنے آپ بچھے جاتے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، آپ ٹوپیاں پہنتے ہیں نا، کوئی سبز ٹوپی پہن رہا ہے، کوئی رنگین، یہ سارے ہم جو ہیں جو کارکنان ہیں، کارکنان کو تو پھر یہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ کارکن جاتا ہے وہاں، پولیس والے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے، کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، یہاں تو سیکیورٹی بڑی سخت ہے، تم نہیں مل سکتے، آپ جاتے ہیں، ایک عام آدمی تو نہیں مل سکتا۔ بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ متکبرین، دیکھیں اب اس میں ایک بات اور ہے، ہم میں سے ہر شخص متکبر ہے، یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے، ویسے تو ہر شخص متکبر ہے۔ متکبر کون؟ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دے، متکبر ہے یہ۔ دیکھیں میں آپ کو آسانی کے لیے بات بتاؤں، شیطان اس مجلس میں موجود تھا فرشتوں کی، جس کو حکم سجدہ ہوا تھا، تو چونکہ وہ مجلس میں تھا لہٰذا مجلس کو حکم دیا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے، کیونکہ بات چیت تو فرشتوں سے ہو رہی تھی، لیکن یہ موجود تھا جو مجلس میں موجود تھے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم اے اللہ تعالیٰ، آپ کا یہ حکم تو فرشتوں کے لیے تھا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، مجھے تو آپ نے حکم ہی نہیں دیا، یہ نہیں کہا اس نے یہ کیا کہا؟ انا خیر منہ،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی، اپنی عقل جنگائی، جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم ہے اللہ کا، سب کو حکم ہے۔ اب رسول کی طریقہ، ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی ایک سنت کے مطابق داڑھی یہ رسول کا طریقہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت جو ہے، میں دیکھتا ہوں بعض اوقات ایسی فوجی کمانڈرز ہوتے ہیں، اسلامی فوج، سب سے بڑی اسلامی فوج، تو جو ان کے کورس کمانڈر اور سارے وہ ہوتے ہیں، کہیں ایک داڑھی نظر آ جائے گی بس، باقی ساری داڑھی منڈے۔ یہ فوجی نہیں، یہ ہم ہیں، ہمارا ایک دیکھیں، یہ فوجی وغیرہ کوئی میرا نہ ٹارگٹ ہے نہ میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہم جو ہیں، ہمارا ٹارگٹ دین نہیں ہے، بس مختصر بات، ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، مختصر بات۔ کیا فوجی، کیا چوڑے چمار، جو یعنی آپ جو وہ کہتے ہیں نا بیٹ مین، اردلی وغیرہ، یہ سب ایک ہی سطح پہ ہیں، سب دنیا کے خواہش مند ہیں۔ کیا فوجی، کیا غیر فوجی، یہ تو فوجیوں کا میں ویسے ایک نام لے لیتا ہوں سبق کے لیے، ورنہ ہم مسلمان من حیث الامت اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ ہمارا سر تو نفس کے سامنے، دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اللہ، آپ خود دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کس کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، کس کے حکم کے تابع ہیں کلی طور پر؟ یہ تو ہم جزوی اگر کچھ کر رہے ہیں، جزوی طور پہ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جزیات ہیں۔ دین کی اصل تو توحید ہے، یہ تو پھر اعمال ہیں۔ اصل تو توحید ہے، اس سے ہم انکاری ہیں۔ اصل تو آخرت ہے، اس سے ہم انکاری ہیں۔ اصل تو حضور کی رسالت کا اتباع ہے، اس سے ہم انکاری ہیں۔ تو کہتے رہیں اپنے آپ کو مسلمان، دیکھا جائے گا، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ دنیا میں بھی 3 قسم کے، میں نے آپ کو کہا تھا، آپ 3 قسم کی، اس وقت بھی آپ عذاب میں ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ یا تو یعنی دیکھیں، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہمارا تو یقین نہیں ہے قرآن پر، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ پریشان ہیں تو وہ گولیاں کھا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، کوئی نشے کر رہا ہے، کوئی پاؤڈر پی رہا ہے، کوئی شراب کے چسکیاں لگا رہا ہے، کچھ اور چیزوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار چلو لمبے ٹور پہ چلو اور بہت مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، تو سیر سپاٹا، کھانا پینا، کھابے پہناوے، رہائش، یہ سارے آپ کے خواب ہیں۔ آپ دنیا کے بندے ہیں، آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ساری باتیں آپ کی دنیا کی ہیں، سارے خواب دنیا کے ہیں، ساری خوشیاں دنیا کی ہیں، ساری پریشانیاں دنیا کی ہیں، اور کیا آپ کا وہ ہے موٹو؟ دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے بس۔ اللہ، تو یہاں دیکھیں جو 2 آیت میں نے پڑھی ہیں، ضعفاء، کمزور لوگ۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی یہاں تو آپ کسی کی تو پیروی کریں گے نا۔ اب جیسے کہ میں نے کہا، کسی آپ کا سیاسی پارٹی سے لگاؤ ہے یا لیڈر ہے، تو سیاست سے تعلق تو لوگ ایمان کی بنیاد پہ نہیں کہتے، دنیا کی بنیاد پر کارکن بنتا ہے کسی پارٹی کا۔ یہ اقتدار میں آئے گا اور تو یہ مجھے نوازے گا اور میرے کام نکلیں گے۔ ساری لالچ تو آپ دنیا کی ہے۔
یہ کہ کسی کے پیٹ میں کوئی درد تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا کارکن بن جاتا ہے. یہ تو سارے نظام ہی ایسا ہے. یہ ٹھیکے ہیں، یہ کمیشن ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں. کچھ نہیں تو آپ وہاں نعرہ لگاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، لیڈر آتا ہے جلسے میں، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کب لیڈر کی تقریر ایک نقطے پر پہنچے اور میں زوردار بلند آواز نعرہ لگاؤں. یہ گالم گلوچ آپ کی آج کل کی سیاست کیا ہے؟ سب دنیا داری کی باتیں ہیں اور ایک عذاب ہے. اس وقت ہم آج کا مسلمان ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کسی چیز کا طالب ہی نہیں ہے. اسلام کو تو ہم کب کا چھوڑ چکے ہیں، قرآن کو تو ہم کب کا ترک کر چکے ہیں. جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں دین کی، یہ ان میں سے ایک پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے. توحید، رسالت اور آخرت، باقی دو باتیں ہیں. باتیں ہم کرتے رہیں. میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، اور آپ نعرے لگاتے رہیں اپنے فرقوں کے بارے میں. بہت بری حالت ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سوچیں خود، آپ کہاں پر کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں. سب دنیا داری ہے. مذہبی جماعتوں میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یعنی یہی دنیا داری کی وہ ہوتی ہے. پھر یہ مذہبی جماعتوں نے اقلیتی ونگ، یہ سردار صاحب ہیں، یہ بھی لیڈر ہیں ہمارے. یہ عیسائی ونگ ہے، یہ چوڑے چمار ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیں، ونگ ہوتے ہیں نا، یہ مشائخ کا ونگ ہے. سیاسی پارٹی ہے تو کہتے ہیں یہ مشائخ کا، یہ علماء ونگ ہے. ایک کھیل تماشا ہے سب. بہرحال میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ ضعیف اور جو لیڈرز تھے، جن کے پیچھے آپ چلے، جن کی بات آپ مانتے تھے. آپ کا ایک لیڈر کہتا ہے میں ایک کال کروں گا تو لاکھوں لوگ اسلام آباد میں آ جائیں گے. اب یہ کیا اندھے بہرے گونگے لوگ جو ہیں بس وہ چل پڑتے ہیں. لیڈر نے بلائے جی، بس لیڈر نے بلائے، بس ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے. اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ نہیں ہے. لیڈر جب آپ کو بلائے تو بس وہ سر آنکھوں پہ ہے. بہرحال تو یہ ضعفاء. اب دیکھیں مکے میں اکثریت نے، میں اپنے شان نزول کی بات کر لیتے ہیں، یہ سورہ مومن مکی ہے، تو مکے میں گنے چنے لیڈر تھے، یعنی گنے چنے لوگ تھے جو بڑے بن بیٹھے تھے. جیسے کہ فرعون کا لفظ ابھی گزرا ہے، تو فرعون، ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھے وہ بڑا بن بیٹھا تھا. اسی طرح آج جو ہے آپ دیکھ لیں، میں شان نزول کی بات کر رہا ہوں. ابو جہل تھا، ابو سفیان تو بخیر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، عتبہ تھا جو ایسے، تو یہ چند بڑے تھے، ان کے پیچھے لوگ جا رہے تھے. اور ہمیشہ متکبرین نے، یعنی سرداروں نے حق کی مخالفت کی ہے. جیسا کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ تو عوام کے پاس نہیں گئے. موسیٰ علیہ السلام وہ تو سردار کے پاس گئے تھے، فرعون کے پاس. اس نے تابع کر لیا تھا، یعنی عوام تو اس کے تابع تھے. تو اب میں فرعون کی بھی ہے، فرعون کے پیچھے اس کے لشکری سارے غرق ہو گئے نا پانی میں. اچھا، اس طرح جو مکے کے وہ تھے تو وہ بڑے بن بیٹھے تھے، اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، اور کہتے تھے یعنی تکبراً کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظیم، کسی بڑے لیڈر پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا. تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے.
اب حضور کی ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ مقامی لوگوں نے کوئی جماعت نہیں بن سکی، اور وہ لیڈر جو ہے مخالفت پر کمر بستہ تھے، تو پھر ہجرت کرنی پڑی مسلمانوں کو، پہلے حبشہ اور پھر مدینے کی طرف۔ تو خیر میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو عوام کل انعام ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ جہاں آپ دیکھ لیں 2 3 4 سیاسی پارٹیاں ہیں، بس ان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، اور اتنی میٹنگیں ہوتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں، اور سارے مطلب سیاست کا وہ ایک بازار گرم ہے، جھوٹی سیاست کا۔ خیر یہ ضعفاء استکبروا، میں تو اپنی طرف سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم متکبر ہیں۔ ہمارے پیچھے مثال کے طور پہ ایک والد ہے اور وہ متکبر ہے، یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہر شخص متکبر ہے، میں تھوڑا سا اس کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہوں۔ ایک والد ہے تو اس کے بیوی بچے اس کے تابع ہیں، بیوی جو تھی پہلے اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن یہاں شوہر ملا متکبر اور ظالم، تو اس نے بیوی کو کہا یہ دوپٹہ وغیرہ چھوڑ دو، میرے ساتھ نکلو، بال کھلے ہونے چاہیے تمہارے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اب یہ کمزور ہو گئی اور اس نے شوہر کی بات مان لی خلاف شریعت۔ بچے جو ہے باپ سے دب گئے، اور باپ نے کہا کہ چھوڑو یہ نماز روزہ جمعے کی نماز پڑھ لیا کرو، باقی تم میرے ساتھ کام کرو، اپنے سبق کرو۔ یہ تو بس باپ کے نقش قدم پہ تھے۔ ایسا ہے، دیکھ لیں، میں بہت سی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو جو بڑا بن بیٹھا، بڑے تو ہم سب اپنی اپنی جگہ، ہر شخص اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ فرعون وقت ہے۔ آپ اپنے غصے کو دیکھ لیں، اپنے آپ پر قابو تو نہیں ہوتا غصے کے وقت۔ آپ کا ایک مزاج ہے، آپ کا ایک انداز ہے، اور آپ کا ایک رویہ ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کا اپنا ایک رویہ ہے۔ آج ہر شخص جو ازدواجی زندگی ہے، ہر خاتون کا شوہر کا اپنا رویہ ہے، ہر شوہر کی جو بیگم ہے اس کے بس اپنے رویے ہیں، دونوں بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے گھر میں، لڑائی مار کٹائی، سخت باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں تکبر، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہم خود ہمارے خاندان میں ہم 4 بھائی 4 بہن اور والدین، تو اگر مثال کے طور پہ تو 10 لوگوں کی ایک فیملی ہے، اور باپ جو ہے متکبر ہے، اور یہ جو باقی 9 لوگ ہیں، یہ باپ یعنی بیگم اپنی شوہر کی بات مان لیتی ہے، اور جو ہے یہ بالکل عام ہے، یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، اور بچے بھی باپ کی تربیت لے لیتے ہیں۔ وہ تو حدیث کا مضمون ہے کہ بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی۔ تو باپ متکبر تھا، دنیا دار تھا، اس نے اپنی اولاد کو بھی دین سے بے خبر رکھا اور دنیا داری کے راستے پر ڈال دیا۔ اب یہ سب لوگ جائیں گے جہنم میں۔ تو اب یہاں جو ہے اس یتحاجون فی النار، دیکھیں اس کی مختلف سطحیں ہیں، لیکن میں گھر کی سطح 10 آدمی کی یعنی 10 لوگوں کی فیملی ہے، 8 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، شوہر جو ہے جابر بن بیٹھا ہے، متکبر ہے۔ دیکھیں تکبر کو آپ اپنے معنی میں لیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارے وہ متکبر ہے۔ تو اب یہ 9 لوگ جو ہیں، 8 بچے اور ایک بیوی، تو یہ ضعیف ہیں، یہ ضعیف، تو وہاں پر تو سب اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ اذ یتحاجون فی النار، یہ 9 لوگ بیگم صاحبہ اور 8 بچے اپنے شوہر کو کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہاری پیروی اختیار کر لی، انا کننا لکم تبعا،
ہم نے تمہاری ہم تمہارے تابع تھے. بیوی کہے گی تم میرے شوہر تھے، میں نے مجبور تھی میں. اور بچے کہیں گے اے والد تم نے ہمیں دنیا داری کے راستے پر ڈال دیا، دین کا کچھ سکھایا نہیں، تو اب تم کچھ ہمارے ساتھ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو اب کیا تم یہ آگ جو ہم آگ میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ حصہ اس کا کچھ کم کروا سکتے ہو، بچا لو گے؟ تو وہ باپ جو ہے جو متکبر بنا ہوا تھا، دیکھیں میں نے سہولت کے لیے آپ کے، ورنہ تو ہم قرآن کو ایسے سیٹ نہیں کرتے کہ ایسا ہے ہم تو خود متکبر ہیں. تو وہ متکبر باپ یہ کہے گا، یہ باپ کا لفظ یہاں نہیں ہے، متکبر کا لفظ ہے. چلیں باپ کا نام نہیں لیتا میں، جو متکبر بنا ہوا تھا باپ، وہ کہے گا کہ بھئی ہم تو سب دیکھو اب ہمارا تو حال ایک ہی ہے، میں بھی چل رہا ہوں تم بھی چل رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بات چیت ہوتی رہے گی. اور دیکھیں یہ اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو یہ بتایا، قرآن جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. آپ یا تو باطل کے سامنے اپنے سر جھکا دیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. اور ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم خالق کے نہیں مانیں گے اور اپنی چلائیں گے، یا جو بھی ہمیں جو کچھ کہہ دے اور ہمیں پسند آئے. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر جب سب آگ میں جائیں گے وہاں ایک دوسرے سے مجادلہ کریں گے، جھگڑا کریں گے کہ دیکھو تم بڑے بنے ہوئے تھے اور تم نے ہمیں اپنے راستے پر ڈال لیا، تو کچھ کرو آج ہمارے لیے. تو وہ کہے گا بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو خود اس عذاب میں پڑا ہوں. یہ ایسی صورتحال ہے سامنے کرام، اور یہ حقیقت ہے. یہ بھی آپ مذاق نہ سمجھیں اس کو، ایسا ہی ہوگا. جو میں نے بتایا وہ بھی ہوگا. یہ تو عام وہ ہے استکبرو، یہاں خاوند کا نام تو نہیں ہے، شوہر کا نام تو نہیں ہے. یا ایک بیگم ہے وہ اپنے شوہر کو بھی قابو کر لیتی ہے اور بچوں کو بھی دبا لیتی ہے. تو اب شوہر بیچارہ ہو گیا اور بچے بھی بیچارے بن گئے. بیوی جو ہے متکبرہ ہو گئی. عورتوں میں بھی تو تکبر ہوتا ہے، پیسے کی بات ہے. بیوی اگر پیسے والی ہے یا بہن پیسے والی ہے تو وہ بھائیوں کو دبا لیتی ہے، یا بیوی کے پاس پیسے ہیں تو وہ دبا لیتی ہے. مثال کے طور پہ آج لیڈیز جو ہے وہ کافی بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہ لے رہی ہیں، تو وہ پھر دبا لیتی ہیں بعض اوقات. تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایکوریٹ باتیں ہیں جو کچھ ہو رہی ہیں، قرآن پاک کی باتیں ہیں. ہمارا تو یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ وَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.